اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ سامعین گرامی، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز آج سے 9 دن پہلے آپ کے سامنے کیا گیا، آج اس سلسلہ گفتگو کی بتوفیق پروردگار آخری گفتگو ہے ہماری، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ابھی انسان ماہ رمضان المبارک کے چاند کا منتظر تھا، اور ماہ رمضان کی آمد بھی ہو گئی اور پورا مہینہ گزر گیا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اور وہ پروردگار کا خاص کرم، پروردگار کی رحمتیں، بخششیں جو اس مہینے کے وسیلے سے ہم تک پہنچ رہی تھی، وہ کچھ ہی اب لمحات رہ گئے، کچھ ہی ساعتیں، کچھ ہی گھنٹے رہ گئے، اور نہیں معلوم کہ اگلا ماہ رمضان المبارک ہم اسے پا سکے یا نہیں پا سکے۔ لہذا ہر شخص کو ان آخری لمحات میں مسلسل
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا رہنا چاہیے کہ یا تو ہمیں اگلا ماہ رمضان المبارک نصیب ہو، یا اگر پروردگار سے ملاقات ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو ہمارا شمار ان افراد میں سے ہو کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہوں، ان افراد میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جو اس خصوصی رحمت سے محروم رہ گئے۔ اور ہمیں ان کے ساتھ پروردگار متصل رکھے کہ جن پر پروردگار کی نعمتیں نازل ہوئی، وہ کہ جن کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا، وہی صراط مستقیم کہ جس کی ہدایت پروردگار نے انسان کو دی، وہی صراط مستقیم کہ جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہوا، اور وہی صراط مستقیم کہ جس کے بارے میں سورہ دہر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے بتحقیق سبیل کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب یہ بندے کی مرضی ہے، اب یہ بندے کا اختیار ہے کہ اس سیدھے راستے پر، سبیل پر ثابت قدم رہ کر اپنا شمار شاکرین میں کروائے، یا اس سیدھے راستے سے، اس سبیل سے منحرف ہو کر کافروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دے۔ یعنی پروردگار ہدایت دے چکا ہے۔ یعنی یہی وجہ کہ جب ہم یہ تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا موضوع تو یہی چل رہا تھا، تو اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ولایت اہل بیت کا راستہ ہے کہ جو ہمیں دکھایا ہوا ہے، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یعنی یہی تو صراط مستقیم ہے، صراط علی حق، علی کا راستہ ہی حق ہے۔ تو سیدھا راستہ تو دکھایا ہوا، ہاں ان کو دعا کرنی چاہیے کہ جو اب تک اس راستے پر نہیں آئے، جنہیں اب تک علی نہیں ملا۔ کیوں؟ اگر علی نہیں ملا، نمازیں بیکار، یعنی انسان فخر کرتا ہے اپنے سجدے کے نشان پر، اپنی لمبی لمبی داڑھی پر، اب اور مثالیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال لائیو جا رہا ہے اور ریکارڈنگ بھی ہے، تو ان چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے۔ لیکن اگر علی دل میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اس پوری حدیث کو سرکار میر انی صلی اللہ مقامہ نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں نظم کیا کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، یعنی حرف بحرف ترجمہ ملے گا اس حدیث کا، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے، کوہ احد، احد کا پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ تھا، جو بھاگ کر پہاڑی پہ چڑھے تو انہیں زیادہ اندازہ ہوگا، کوہ احد جتنا مال و زر پروردگار کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے،
یعنی 1000 پا پیادہ یعنی پیدل چل کے، ایسا نہیں آج کی طرح ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے، سارے اسباب مہیا ہے، پھر بھی حج کا سفر بہت مشکل سمجھا جاتا. یہ ہے پیدل چل کے حج پہ کیا، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیا 1000 مرتبہ، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، بے گناہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے. یعنی جو روایت کے جملے ہیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اگر قتل ہو جاتا ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں آسان ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہ جس کے درمیان سعی کی جاتی ہے، کیا عظمت ہے، پروردگار نے اسے شاعر الہی میں سے شمار کیا ہے. کیا بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ پائے گا اپنے مشام میں. یعنی تمام خصوصیت بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی طرف رک کر کے کہا کہ یا علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تو یہ صراط مستقیم ولایت علی، اہل بیت کی محبت. اور کل جہاں ہماری بات رکی تھی اسی حوالے سے، اسی روایت کے درمیان میں 2-3 جملے اس انداز کے کہے کہ جو ہم اپنے موضوع سے جڑے رہیں. ایک آیت کی تلاوت کی گئی، صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. کل ہماری بات کہاں رکی تھی کہ عبادت الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے. عبادت غیر خدا کی نہیں ہو سکتی، تعظیم غیر خدا کی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا کے حکم سے غیر خدا کی تعظیم ہو تو وہ بھی عبادت بن جایا کرتی ہے، جیسے والدین کی تعظیم. اور کس کی تعظیم؟ پروردگار فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ اگر کوئی شاعر الہی کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. شاعر الہی کی تعظیم قرآن مجید کی آیت. اچھا، شاعر الہی دلوں کے تقوی کی نشانی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی متقی ہونے کا دعویٰ تو بہت افراد کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کی پیشانیوں پر نشان سجدہ نظر آ جائے گا، بہت سے لوگ مسجد میں نظر آ جائیں گے، بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سے لوگ عبادت الہی انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سے لوگ زکوٰۃ و خیرات دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کیا یہ تقوی کی نشانی ہے؟ کہا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ اگر کوئی واقعاً متقی ہے یا نہیں تو دیکھو کہ شاعر الہی کی تعظیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر شاعر الہی کی تعظیم کر رہا ہے تو پہچان لینا کہ وہ متقی ہے، یعنی باقاعدہ نشانی کرا دیا گیا، علامت ہے. اچھا، شاعر الہی کیا ہوتا؟ شاعر کا مطلب ایک ہے نشانی. اب اردو میں ہم محتاج ہیں الفاظ کے. 2 الفاظ عام طور پہ یوز ہوتے ہیں، ایک ہے آیت، عربی کا لفظ ہے کہ جو نشانی کے لیے استعمال ہوتا، ایک ہے شاعر کہ جو استعمال ہوتا ہے نشانی کے لیے. اب یہ دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے نشانی، لیکن دونوں کی اگر معنی دیکھا جائے تو حقیقت میں فرق نظر آتا ہے. یعنی آیت نشانی ہے، شاعر نشانی ہے. آیت اس نشانی کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر آیت اللہ کہا جائے، اللہ کی نشانی، اس نشانی کو کہا جاتا ہے کہ جسے اگر انسان دیکھے تو اسے غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کا یہ غور و فکر کرنا اسے خدا تک پہنچا دے گا. بات واضح ہے. آیت ایسی نشانی کو کہتے ہیں کہ انسان دیکھے، یعنی زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اس کہکشاں کو دیکھا، سورج کے طلوع و غروب ہونے کو دیکھا، چاند کے آنے اور جانے کو دیکھا، ان تمام چیزوں کو انسان نے دیکھا. یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن کیسی نشانیاں؟ کہ انسان اس کے نظام پر غور کرے. جب غور و فکر کرے گا تو خود بخود خدا تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا. لیکن شاعر ان نشانی کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں دیکھنے کے بعد انسان کو دماغ کا استعمال نہیں کرنا بلکہ دل کا استعمال کرنا ہے. جہاں دل کا معاملہ ہو اسے شاعر کہا جاتا ہے. اب مثال آپ کے سامنے پیش کروں.
صفا اور مروہ کو کیا کہا گیا؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ صفا اور مروہ ہی شعائر اللہ ہے، نہیں، بلکہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، نشانیوں میں سے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے بارے میں کہا کہ وہ شاعر خدا بندی میں سے ہے، یعنی وہ قربانی کا جانور نہیں کہ جو اس زمانے میں استعمال ہوا، یا مثال کے طور پر جو جناب اسماعیل کے بدلے میں پروردگار نے جنت سے نازل کیا تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر وہ جانور کے جو انسان خرید کر لاتا ہے قربانی کے لیے، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یعنی سوال کہ کیا یہ جو ہم گھر میں گائے، بکرا، دمبا، اونٹ خرید کر لا رہے، کیا یہ وہ جانور ہے کہ جو اسماعیل کے بدلے میں آیا تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ لیکن اس کا احترام یہ کہ اس سے انسان بدتمیزی نہیں کر سکتا، اسے مار نہیں سکتا، اس پر سواری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بازار میں خریدنے گئے تھے وہ عام جانور تھا، جب خرید لیا تو اب شاعر الہی بن گیا۔ یعنی ایک عام بکرا یا عام دمبا یا عام گائے ہیں، جب اسے اس جانور سے نسبت ہو جائے کہ جو اسماعیل کے بدلے میں آیا تھا، تو وہ شاعر الہی بن جائے، اور جس علم کو عباس سے نسبت ہو جائے، جس شبیہ تابوت کو حسین کے تابوت سے نسبت ہو جائے، جس سواری کو حسین کی سواری سے نسبت ہو جائے، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ تو صفا اور مروہ ایک پہاڑی، دو پہاڑیاں کہ جس کے بیچ میں ہاجرہ نے سعی کی تھی۔ پروردگار نے اس ماں کی محبت کی کا احترام کرتے ہوئے اس صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا، اور اس سعی کو حج کا رکن قرار دے دیا۔ تو بات کیا چل رہی کہ تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص احترام سے روضہ رسول کی جالیوں کو چومتا ہے تو یہ تعظیم کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ اگر کوئی مولا کائنات کی جالی کو چومتا ہے تو وہ تعظیم کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کربلا میں جا کے زیارت کر رہا ہے تو وہ تعظیم کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ پروردگار یہ سعادت ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شبیہ عالم ابوالفضل کی زیارت کر رہا ہے، اسے چوم رہا ہے، تو یہ تعظیم کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ عبادت میں اگر شریک کیا جائے تو شرک ہوا کرتا ہے، تعظیم میں شریک کیا جائے تو شرک نہیں ہوا کرتا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں عبادت کی بات ہے تو عبادت تمام مسلمانوں کا یہی متفقن علیہ نظریہ کہ جو قرآن مجید میں بیان ہو رہا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں بھی اسی انداز میں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک مثال دوں گا، بات زیادہ لمبی نہیں کرنی۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، فرض کیجئے اس آفس میں آپ کی سیلری جو آپ کو مل رہی ہے، حقیقت میں وہ سیلری کون دے رہا؟ اس آفس کا جو ہیڈ ہوگا، جو سی ہوگا، جو مالک ہوگا، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، اس کی طرف سے سیلری آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی جا کے ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی او سے مانگتا ہے یا اس کے ہاتھ سے حاصل کرتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، بلکہ ہیرارکی رکھی جاتی ہے۔ اس ہیرارکی کے تھرو انسان اپنی کمپنی کے ہیڈ تک پہنچا کرتا ہے۔ یعنی فائنانس مینیجر ہوگا، اس کے پاس انسان جائے گا یا اس سے بات کرے گا، اس سے اپنی سیلری، اس سے تنخواہ، اس سے حق زحمت اپنا وصول کرے گا۔ تو بظاہر انسان نے مانگا فائنانس مینیجر سے ہے، لیکن حقیقت میں اس نے حاصل کیا ہے کس سے؟ اس کمپنی کے مالک سے۔
یعنی دے وہی رہا ہے لیکن درمیان میں ایک ہیرارکی ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو بات یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، ہم مانگ علی سے رہے ہیں، لیکن خود خدا نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ جا کے ہمارے بندوں کی مدد کرو۔ تو یہ پروردگار کا عطا کردہ اختیار ہے، پروردگار کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اور خود پروردگار فرما رہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس تک پہنچو وسیلے کے ذریعے سے۔ جب پروردگار خود کہہ رہا کہ وسیلے کے ذریعے سے پہنچو، یہ انسان کہے گا نہیں میں وسیلے سے تو نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ جاؤں گا۔ یا اسی انداز میں جب کہا گیا کہ جاؤ جا کے فائنانس مینیجر سے یا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اپنی سیلری لو، انسان ایم ڈی کے سی او کے روم میں پہنچ جائے، کیا ہوگا؟ اسے دھکے مار کے نکال دیا جائے گا۔ یہاں پر پروردگار پہنچ رہا ہے کہ مجھ تک وسیلے کے ذریعے سے آؤ، انسان کہے نہیں میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا ڈائریکٹ، پھر اگر اسے نصیب نہ ہو تو اس کے مقدر۔ یعنی جب پروردگار کہہ رہا، یعنی عبادت کیسی عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے جو اچھا سمجھے ہم کام اسے عبادت کہا جائے گا، یا نہیں جیسا پروردگار چاہے گا ویسا کرنے کو عبادت کہتے ہیں؟ یعنی اگر فقط شیطان، اگر اللہ کی عبادت کرنا مقصود تھی تو شیطان بھی تو کر رہا تھا۔ شیطان نے کب سجدے کا انکار کیا؟ شیطان نے کب خدا کے آگے اپنے سر کو جھکانے کا انکار کیا؟ بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بارے الہ فقط اس سجدے کو مجھ سے دور کر دے، ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، تیری ایسی عبادت کروں گا، فقط یہ سجدہ مجھ سے، مطلب اس سجدے سے مجھے اجازت دے دے کہ یہ سجدہ میں نہ کروں۔ یعنی شیطان پروردگار کی عبادت کرنے کو تیار تھا، لیکن پروردگار نے بتا دیا کہ عبادت اس کا نام نہیں کہ جیسی عبادت تم چاہتے ہو ویسی انجام دو، بلکہ عبادت اس کا نام ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یعنی عبادت میں عقل استعمال نہیں کی جاتی ہے، عبادت نام ہے تسلیم کا، عبادت نام ہے سر کو جھکانے کا۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی چیزیں رائج ہیں، جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مسائل شرعی بیان کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کافی چیزوں میں ایسا نظر آتا، فطرے میں بہت زیادہ عام بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جو اجناس ہے جو آپ کے معاشرے میں رائج ہے، جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پہ گندم ہے، چاول ہے، کھجور ہے، جہاں کھجور کھائی جائے کھانے کے طور پر، تو فطرہ ان چیزوں پر یا ان چیزوں کے عوض رقم پہ دیا جاتا ہے۔ اب بہت سے افراد ہمیں معاشرے میں نظر آتے کہ جو اس معاملے میں اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، کہا کہ جب راہ خدا میں دینا ہے تو اچھا دو، یعنی گندم کی قیمت دینے کی کیا ضرورت ہے جو 250-300 روپے بن رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ چاول کی قیمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ مثال کے طور پر مرغی کے عوض نکالو، مچھلی کے عوض نکالو، یا بکرے کے گوشت کے عوض نکالو، زیادہ دے دو۔ عزیزان گرامی، یہاں بات زیادہ یا کم دینے کی نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ پروردگار نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ یعنی جب پروردگار چاہ رہا کہ اجناس کے عوض دو، یعنی عبادت کے وقت ہی انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا یاد آتا۔ ہاں اگر واقعاً مدد کرنی ہے تو 250-300 روپے فطرے کی رقم نکال لو، وہ دے دو۔ کہا کہ اچھا یہ 250-300 روپے دے دی، اب میری طرف سے میں یہ دے رہا ہوں، تم رکھ لو۔ یعنی واجب بھی ادا ہو گیا، جو واجب تھا وہ بھی ادا ہو گیا کہ گندم کے عوض رقم نکال لی، چاول کے عوض رقم نکال لی، وہ دے دیا، اور ساتھ میں مدد کرنے کا شوق تھا جو مستحب انفاق تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ یعنی جہاں واجب انفاق ہے وہاں اپنی عقل کیوں لگا رہے؟ مستحب انفاق کی اجازت ہے، جتنا دینا ہے دو۔ یعنی 3 کلو گوشت کیا پورا بکرے کی قیمت دے دو کسی کو، کس نے منع کیا ہے؟
مستحب میں جتنا دینا ہے تو جو واجب ہے واجب جیسے کہا گیا ہے ویسے ادا کریں. یعنی عبادت ہے ہی حقیقت میں، یہ اپنی عقل کا استعمال کرنے کا نام نہیں، بلکہ جو پروردگار چاہ رہا ہے اس کام کو ویسے انجام دیا جائے. یعنی پروردگار کہہ رہا کہ مجھ تک اہل بیت کے وسیلے سے پہنچو، تو اب اہل بیت کے وسیلے سے پہنچنا ہے. یہاں عقل نہیں چلے گی میں تو ڈائریکٹ پروردگار سے مانگوں گا. نہیں، پروردگار جب کہہ رہا ہے اہل بیت کے وسیلے سے پہنچو تو اہل بیت کے وسیلے سے پہنچنا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تو جانے گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفسیر ہو رہی اگلی آیت میں. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اب یہاں پر جو صراط مستقیم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے یا اس کی جو ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے وہ بھی ایک انداز میں وسیلے کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یعنی صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یعنی یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی یہ ان کا راستہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے. اب بڑی عجیب بات ہے کہ کس طریقے سے پروردگار نے اس سورے میں پورے دین کو سمیٹا ہے. یعنی دیگر چیزیں اپنے مقام پہ مل رہی. اگر آخری آیت کو دیکھیں تو یہی آخری آیت ہے کہ جس میں تولا بھی نظر آئے گا، تبرا بھی نظر آئے گا. صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرا. یعنی یہ دین کے ایسے دو اہم جز ہے کہ جس کے بغیر یہ دین مکمل نہیں ہوتا. یعنی کئی روایتیں ایسی ملتی ہے. ایک خاتون جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کے پاس تشریف لائیں اور آنے کے بعد سوال کیا. اب شہزادی کی درسگاہ سب کے لیے کھلی تھی، اوپن تھی، اور خواتین آتی تھی، مسائل دریافت کیا کرتی تھی. آنے کے بعد سوال کیا کہ میرا شوہر یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا شیعہ کون ہے، اور آپ کا شیعہ جنت میں جائے گا یہ ہم نے سنا، آپ کا شیعہ ہے کون؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، ہمارے کہے پر عمل کرتا ہے، جو چیزیں ہمیں ناپسند ہے اس سے دور رہتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. اب 4 جملوں میں شیعہ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ یہ حقیقت ہے، ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا. وہ خاتون گھر جاتی ہے، کچھ دیر بعد واپس آئی اور اب پہلے والی کیفیت میں نہیں آئی. اب آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روتی رہی ہوگی. آنے کے بعد شہزادی سے سوال کرتی کیا ہوا، یہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ میں نے گھر جا کر اپنے شوہر کو یہ بیان کیا جو آپ نے فرمایا تھا، تو میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی، ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب تو بظاہر یہ ہوا کہ ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے.
تو بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمارا محب بھی جنت میں جائے گا۔ اب محب کون ہے؟ پہلے بی بی یہ فرما رہی ہے، اور دونوں کے جنت میں جانے میں فرق کیا ہوگا وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ محب کون؟ پوچھا کہ آپ کا محب کون کہ جو جنت میں جائے گا؟ کہا کہ ہمارا محب وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہے۔ یعنی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک دشمنوں سے بیزاری اس میں شامل نہ ہو۔ اچھا، شیعہ کے اور محب کے جنت میں جانے میں فرق کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمارا شیعہ اس انداز میں جنت میں جائے گا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ہمارا جو محب ہوگا پہلے اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، بعد میں وہ جنت میں جا سکے گا۔ کہ یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے محب کے جنت میں جانے میں، ہمارے شیعہ کے اور ہمارے محب کے جنت میں جانے میں۔ اب یہاں پر اگر انسان ذرا سا غور کرے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی اس کے دشمنوں سے بیزاری کی جائے، اور خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اور افسوس ہوتا کہ بعض اوقات لوگ اس روایت کے فقط ایک ٹکڑے کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ ٹکڑا کیا ہے کہ حل الدین الا الحب، کہ دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ایک ٹکڑا ہے روایت کا جو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ دین دوستی کے علاوہ بھی کچھ ہے، دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے، بہت سنا ہوگا۔ لیکن مکمل روایت کیا ہے؟ حل الدین الا الحب والبغض، کہ کیا دین محبت، دوستی اور دشمنی اور بغض کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور یہاں پہ روایت مکمل نہیں ہوئی۔ اب یہ دوستی اور دشمنی کیا مراد ہے اس سے؟ کیا یہ دنیاوی محبت مراد ہو رہی ہے؟ کیا یہ دنیاوی دوستی اور دشمنی مراد ہے؟ معصوم سے سوال کیا، مولا بتائیے گا یہ جو آپ نے فرمایا اس میں دوستی اور دشمنی سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دوستی سے مراد ہم سے محبت، اور دشمنی سے مراد ہمارے دشمنوں سے دشمنی، یعنی اسے دین قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جو اہمیت تولا کی نظر آ رہی، تولا اس وقت تک مکمل نہیں ہو رہا کہ جب تک تبرہ شامل نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کا۔ اور عزیزان کرام، ماہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، اور غالباً کل انشاءاللہ آخری روزہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اگر اب تک ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب نہیں ہوا تو ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے وسیلے سے، غم حسین کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ ہمیں معافی کے طلبگار ہے۔ اور آخری گفتگو ہے، دل چاہ رہا کہ کچھ جملے سید الشہداء کے حوالے سے پیش کیے جائے۔ کون حسین؟
کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کبھی حر کے لاشے کو حسین اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے، کبھی جون کا لاشا حسین نے اٹھایا، کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا حسین نے اٹھایا، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل حسین نے نکالا، کبھی عباس کے جنازے پر حسین پہنچے، حتیٰ کہ قبر صغیر بھی حسین نے بنائی، ایک ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی حسین کا لاشا تھا، کربلا کی زمین تھی، تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اور یہ وہی لاشا ہے نا کہ جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اور عزادارو اس پر ستم یہ کہ جب اہل بیت کا قافلہ 11 محرم کو روانہ ہو رہا تھا، ظالم حکم دیتا ہے کہ دوسرا راستہ موجود ہے، لیکن اس قافلے کو اس مقام سے گزارا جائے کہ جہاں شہداء کے بے سر لاشیں موجود ہے۔ عزادارو نہیں معلوم کہ ام لیلہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب کریل جوان علی اکبر کا لاشا دیکھا ہوگا۔ عزادارو روایت کے جملے یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ کیفیت طاری ہوئی مولا سجاد پہ کہ جب مولا سجاد کی سواری کو اس مقام پہ لایا گیا کہ جہاں سید الشہداء کا بے گور و کفن پامال شدہ لاشا موجود ہے۔ عزادارو مولا سجاد اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کیفیت میں ہے کہ ابھی مولا کی روح پرواز کر جائے گی۔ عزادارو ثانیہ زہرا نے اس کیفیت کو دیکھا مولا سجاد کی، روایت کے جملے یہ ملتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا نے دفاع امامت کرتے ہوئے خود کو پشت ناکا سے زمین کربلا پہ گرایا، اس انداز میں گرایا کہ سید سجاد کی جو توجہ ہے وہ مبذول ہو جائے۔ عزادارو آپ نے اتنا سن لیا، لیکن ذرا یہ تو سوچے کہ جب بھی انسان اگر گرتا ہے یا ٹھوکر کھاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے ثانیہ زہرا کے ہاتھ تو پسے پشت بندھے ہوئے تھے، کس طریقے سے ثانیہ زہرا پشت ناکا سے زمین کرب و بلا پہ گری ہو۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ مولا سید الشہداء کا واسطہ ہماری مسلسل ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو، اس علمی نشست کو قبول فرما، بار الہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں ان افراد میں شمار فرما کہ جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا ہوا ہے۔ بار الہ ہمیں محرومین میں قرار نہ دینا، بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے مولا سید الشہداء کا واسطہ انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما، تمام کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات آباد ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ کے لیے غلام عباس ابن علی حسین، نرگس بانو بنت ولی محمد، ممتاز بھائی ماوجی، فاطمہ بھائی ہر جی، ڈایا بھائی پریم جی، بچو علی ملجی مامدانی، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، محمد حسین، غلام علی
منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جینا بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلکیس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی محمد اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو بنت محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ رکھا پونا والا، حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی پونا والا، لوکھن والا فیملی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی، عزیز حسین فتح حسین سومانی، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بنت شابان علی، فضہ بھائی غلام علی بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیر بانو پیر بھائی، اول بھائی زوج پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوج پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور اکبر عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بانو بنت محمد علی، رباب بانو زوج محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، امان بھائی آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپر، منان بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوج فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوج صادق علی کھوجا، محمد علی کانجی، محمد کلثم بھائی پنجا، فدا حسین رابلیہ، پیار علی رابلیہ، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنہ گری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی مہر علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور اس کے رشتہ دار، یوسف علی مربی والا اور اس کے رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد اللہ افریقہ والا، کلثم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثم بھائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بیبی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ بسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شیربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوج غلام عباس، کنیز فاطمہ زوج غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بائی رحمت بائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنتے حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی،
قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بائی محمد حسین مکھی، فضا بائی بنت شابان علی، برکت علی شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا والا فیملی، اقبال حسین حسن علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار، حاجی ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقادم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ بائی زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان احمد عبد المہدی، فرزانہ بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بائی امیر علی، فاطمہ بائی حسین علی، سگرا بائی حاجی نانجی، اکبر علی امیر علی زویر، رحمت بائی رامجی، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہداء یعنی ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔